گھومتے پھرتے ہیں گلیوں میں گھر آتا نہیں، گرد اتنی اڑ رہی ہے کچھ نظر آتا نہیں، اور فیصلہ کیسے کریں قتل ہے یا خودکشی، جب تلک ڈوبا ہوا اوپر ابر آتا نہیں۔ اور جن دنوں خواہش تھی رس برے الفاظ کی، ان دنوں شاخ تخیل پہ ثمر آتا نہیں۔ اور میرے حد و حال کو تکمیل کی ہے آرزو، میری جانب کوئی بھی کوزہ گر آتا نہیں۔ اور اس کو سرداری عطا مت کیجیے جس شخص کو، اس کو سرداری عطا مت کیجیے جس شخص کو سر اٹھا کے بات کرنے کا ہنر آتا نہیں۔ حال میں بیٹھے ہوئے تمام خواتین و حضرات کو ضمیر منداز کا سلام پیش ہو۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اسٹیج سے محترم وحید عالم صاحب نے بہت خوبصورت بات کی کہ قومیں بنتی ہیں سینس آف پرپز سے، کسی مقصد سے۔ 1947 سے لے کر آج تک جب ہم آزاد جموں و کشمیر کی بات کریں تو ایک بات ہمیں واضح نظر آتی ہے کہ ہمارے سیاستدانوں نے، اہل اقتدار نے ہم نوجوانوں کو سینس آف پرپز نہیں دیا۔ صرف سرکاری نوکری کا حصول، صرف سکیمیں اور صرف کالے پائے کی خاطر ہم نوجوانوں کا استحصال کیا گیا، ہمیں استعمال کیا گیا۔ آج جب مجھے اجمل بھائی نے بتایا کہ تحریک نوجوانان جموں و کشمیر ایک مقصد کے تحت، ایک ویژن کے تحت، اور محترم عبداللہ گل صاحب کہ جن کے والد صاحب بھی تحریک آزادی کشمیر میں ایک بڑا نام ہے ان کا، اور عسکری تحریک کی جب ہم بات کریں، جب جہاد کشمیر کی بات کریں تو ایک ہی بات، ایک ہی نام ذہن میں آتا ہے، وہ عبداللہ گل کے والد صاحب محترم حمید گل صاحب کا نام آتا ہے۔ اور ان کے بیٹے کے نے جس مقصد کے، جس ویژن کے تحت تحریک نوجوانان جموں کشمیر کی بنیاد رکھی کہ نوجوانوں کو ایک مقصد دیا جائے، ایک شعور دیا جائے، ایک سینس آف پرپز دیا جائے کہ ہاں ہم آزاد کشمیر کے نوجوان ایک مقصد رکھتے ہیں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے۔ ہم نے اقوام متحدہ کے چیپٹر 6 کے اندر جو بات، ہمارا جو فیصلہ پڑا ہوا ہے اس پہ عمل درآمد کروانا ہے۔ ہم نے اپنی سیاست کے لیے نوجوانوں کو استعمال نہیں کرنا، ہم نے نوجوانوں کی مائنڈ میکنگ کرنی ہے، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے، اور ان کو معاشرے کے ایک کارآمد شہری بنا کے یہ ثابت کرنا ہے کہ آزاد کشمیر کا نوجوان کسی سے بھی کم نہیں۔ آزاد کشمیر کا نوجوان صف اول میں ہے، ان کا ٹیلنٹ میں بات کی جائے، صلاحیتوں کی بات کی جائے، ان سب میں آزاد کشمیر کے نوجوان ہمیشہ صف اول میں رہے ہیں۔ لیکن لخت دی لعنت بیچتے ہیں، اور بلکہ آج کل مہنگائی اتنی ہے کہ لخت کی بھی 1.5 لاکھ کی جاتی ہے۔ ان سیاستدانوں پہ، ان بیوروکریٹس پہ، وہ سارے کے سارے اشرافیہ، وہ سارے کا سارا مراعات یافتہ طبقہ جو تحریک آزادی کشمیر کے نام پہ ہم نوجوانوں کا استعمال کر رہا ہے، اور انہیں تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے رتی بھر کام نہیں کیا۔ آپ اس بات کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ 1947 سے لے کر آج تک ایک انچ زمین کا حصول ہم حاصل نہیں کر سکے۔ اور آزاد کشمیر کے اندر ڈیولپمنٹ کا دیکھ لیں کہ جس بھارت کو ہم دشمن سمجھتے ہیں وہ ہمارا ازلی دشمن ہے، اس سے ہمیں اپنا کشمیر آزاد کروانا ہے۔ اس نے ڈیولپمنٹ کا ایک اقتصادی ترقی کا ایک پہاڑ کھڑا کر دیا۔ جب ہم ریلوے اسٹیشن دیکھتے ہیں، جب ہم سری نگر کے اندر ایئرپورٹس دیکھتے ہیں، جب سری نگر کے اندر یونیورسٹیز دیکھتے ہیں، جب سری نگر کے لوگوں کی ڈیولپمنٹ دیکھتے ہیں، تو ہمیں اپنے بڑے بھائی، اپنے پاکستان سے ساتھ اس بات کا گلہ ہوتا ہے۔ لیکن ان کے ساتھ گلہ کرنے سے پہلے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہاں ان کے ساتھ گلہ نہیں، انہوں نے تو بہت نوازا، لیکن آگے یہ جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ممبران ہیں یہ ہمارے حقوق پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ اور یہ شعور، یہ نوجوانوں کو یہ شعور کہ ہاں مستقبل ہمارا ہے، مستقبل تحریک نوجوانان کشمیر کا ہے، اور یہ جموں و کشمیر کے نوجوان اس پلیٹ فارم سے انشاءاللہ متحد و منظم ہو کر یہ آواز بلند کریں گے کہ ہاں ریاست جموں و کشمیر کا حل حق خود ارادیت ہے۔ اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت جو طے شدہ اصول ہے، جو بھارت بھی مانتا ہے، جو پاکستان بھی مانتا ہے، جو پوری دنیا مانتی ہے، اس پہ عمل درآمد کروایا جائے، اور اس کے عمل درآمد کے راستے میں جو حائل رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو دور کیا جائے۔ اور اس کے بعد آزاد کشمیر کے اندر نوجوان ہیں، جو بے روزگاری ہے، جو کہ ابھی میری بہن نے بات کی کہ خودکشیوں تک نوبت پہنچ کے گئی ہے کہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے ایک ماہ میں 2-3 خودکشیاں ہوئیں، اور وہ ذہنی طور پر جو ٹارچر کیا گیا ہے، جو سٹریس ہے، جو ڈپریشن ہے، اس ماحول سے ہم کیسے آزاد ہوں گے؟ اس ماحول سے ایک ہی حل ہے کہ ہم بجائے ان سیاستدانوں کی طرف دیکھنے کے، بجائے سیاسی نظام پہ ایک
جس طرح ہم پچھلے 75 سال سے استعمال ہو رہے ہیں، آئیں اس سال اس کے بعد میں یاد رکھیں کہ تحریک نوجوانان جموں و کشمیر ایک یہ ایسا پلیٹ فارم ہے جو نوجوانوں کے لیے، نوجوانوں کی بہتری کے لیے، نوجوانوں کے مستقبل کے لیے ہے، اور اس میں جناب چیئرمین صاحب ابھی یہاں موجود نہیں ہیں، مجھے یقین ہے کہ میرا پیغام ان تک پہنچ جائے گا کہ یہ سارے نوجوان آزاد جموں و کشمیر کے نوجوان آپ کی طرف سے امید اور یقین کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ہاں، یہ نوجوانوں کے اندر جو فرسٹریشن، ٹینشن ہے، وہ یہ جو بغاوت کا عنصر ابھر رہا ہے، اس کا ایک ہی حل ہے کہ ان نوجوانوں کو ان کے حقوق دیے جائیں، ان نوجوانوں کو ان کے حقوق دیے جائیں، اور ان کی جو طے شدہ اقوام متحدہ کی جو طے شدہ اصول ہیں، جو ان کے تحت ایک متنازع علاقے میں جو سہولیات دی جاتی ہیں وہ ہمیں دی جائیں۔ اور اس کے لیے اگر سیاستدان ہمارے آئے حال رکاوٹیں ہوتی ہیں تو ہم ایک پورے منظم طریقے سے، جیسے کہ ہم نے ماضی میں بتا دیا کہ ہم نوجوان، ہم آزاد جموں کشمیر کے سارے لوگ اپنے حقوق کے لیے کسی بھی طرح کا کمپرومائز نہیں کریں گے، اور انشاءاللہ آگے بھی اپنے حقوق کے لیے ہم کسی طرح کمپرومائز نہیں کریں گے، اور تحریک آزادی کشمیر کو اسی طرح جاری و ساری رکھیں گے۔ آپ سب کی سماعتوں کا بھی حق شکریہ۔